چلنا کہتے ہیں کہ یہ چیز چل رہی ہے, یہ گولائی میں چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یہ چل نہیں رہی, یہ زور سے کہیے, یہ تیر رہی ہے. اب تیرنا کچھ اور ہوتا ہے اور چلنا کچھ اور ہوتا ہے نا فرق دونوں میں. چلا کسی چیز پہ جاتا ہے اور تیرا کسی چیز پہ نہیں جاتا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کے اور میرے تیرنے کی جگہ کیا ہے؟ پانی. پانی جس کو انگلش میں لیکوڈ کہتے ہیں, اردو میں مایا کہتے ہیں, سیال کہتے ہیں. ہمیں تیرنے کے لیے کوئی مایا چیز ہوگی تو ہم اس میں تیریں گے. اللہ جن چیزوں کو تیرا رہا ہے وہ پانی میں نہیں تیرا رہا, انہیں ہوا میں تیرا رہا ہے. انہیں کس میں تیرا رہا؟ ہوا میں تیرا رہا ہے. اتنی بڑی فضا, اتنی, اور اوپر ہوا بھی کوئی نہیں ہے. آپ زمین سے 10 کلومیٹر اوپر چلے جائیں تو وہاں پہ ہوا بھی کوئی نہیں ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اسپیس, خلا. اردو میں کہتے ہیں خلا, انگلش میں کہتے ہیں اسپیس. پھر آپ اسپیس میں چلے جاتے ہیں, وہاں ہوا بھی کوئی نہیں ہے. اب ان چیزوں میں اس جگہ پہ یہ سارے کے سارے تیر رہے ہیں. اب تیرنے کی تھیوری ذرا سنیے, اب ذرا تیرنے کی تھیوری سنیے. جب کسی چیز نے تیرنا ہے, میں آپ کو ایک آسان سی مثال دیتا ہوں. آپ کے سامنے جہاز چل رہا ہے ہوا میں. اب یہ جہاز آگے کو یوں چل رہا ہے. پہلے یہ زمین پہ تھا. اب زمین سے اٹھنے کے لیے اس کو اتنی طاقت چاہیے کہ وہ زمین کو چھوڑ سکے, اوپر اٹھے. اس کو نیچے سے طاقت چاہیے جو اسے اوپر لے جائے. ٹھیک, جس وقت اس نے پوری اپنی 10,000 میٹر کی بلندی پہ پہنچ گیا تو 10,000 میٹر کی بلندی کے بعد اس نے کیا کرنا ہے؟ اب سیدھے چلنا ہے. اب اس نے اوپر نہیں جانا. اب اس کے اوپر والی طاقت اور نیچے والی طاقت آپ نے برابر رکھنی ہے, کیونکہ اگر اوپر والی زیادہ ہو گئی تو یہ نیچے آ جائے گا, اگر نیچے سے زیادہ ہوگی تو یہ اوپر چلا جائے گا. آپ نے آگے اس کو لے کے جانا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آگے لے جانے والی طاقت اس کی زیادہ ہونی چاہیے, تب یہ آگے چلے گا. اب تیرنے کے لیے کچھ اور چیزیں بھی چاہیے. تیرنے کے لیے اسے کچھ اور چیزیں بھی چاہیے جو اس کو فضا میں اپنی جگہ سے نیچے نہ آنے دے. ہم نے یہ جہاز کا سسٹم بنا کے یہ بات بتائی کہ جہاز ہوا میں اور فضا میں اور سپیس میں اور خلا میں کس طرح سے تیرتا ہے. میرے پیارے دوستو, زمین تیر رہی ہے, چاند تیر رہا ہے, سورج تیر رہا ہے, عطارد اور مریخ اور مشتری سارے تیر رہے ہیں. جہاز کو میں مانوں, ان تیرنے والوں کو نہ مانوں. بھائی اس کو تو میں مانوں, اس کو میں نہ مانوں. کیوں نہ اگر جہاز تیر رہا ہے اور اس کے ساتھ بہت ساری فورسز ہیں, اس کے ساتھ بہت ساری قوتیں ہیں جن کے ساتھ وہ چل رہا ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے زمین سورج کے گرد بغیر کسی طاقت کے چل رہی ہے؟ اور وہ طاقت جہاز کی, جس دن جہاز وہ اغوا ہوا پرویز مشرف والا, تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس 1 گھنٹے کا اس میں فیول رہ گیا, 1 گھنٹے بعد یہ جہاز گر جائے گا, تباہ ہو جائے گا. 1 گھنٹے کے اندر اندر ہمیں جس ایئرپورٹ پہ آپ نے اتارنا ہے آپ ہمیں اتار لیں. اس کا مطلب ہے کہ اس کے فیول کی ایک مقدار ہے, اس مقدار سے زیادہ یہ فیول نہیں چل سکتا. اب زمین چل رہی ہے, اس میں جو بھی فیول ڈالا ہوا ہے, جس کسی نے بھی وہ ڈالا ہوا ہے, وہ کروڑوں سال سے ختم نہیں ہوا, آئندہ کروڑوں سال میں ختم نہیں ہوا. وہ پٹرول بھرنے والے کو میں مانوں کہ نہ مانوں؟ ماننا پڑے گا. اب ذرا آئیے آگے, وہ ٹائم مجھے بتائیں کیا. سورہ انبیاء سنیے ذرا. سورہ انبیاء 21ویں سورت قرآن پاک کی, اس کی 30ویں آیت. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, آپ میرے ساتھ ہیں نا, میرے ساتھ ہیں نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولم یر الذین کفروا, جن لوگوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا, نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ نے تو یہاں پہ جو لفظ لکھا ہے وہ کفروا کا ہے, انہوں نے کفر کر دیا, انہوں نے کفر کر دیا. ذرا اولم یر الذین, یہ ہے تو دیکھنے کے لفظوں میں کہ تم دیکھتے نہیں, لیکن یہاں پہ مراد ہے تم غور نہیں کرتے.